بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی مومن کا تطیب قلب یہ خود عبادت ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات ہیں یہ آج کل یہی سنائے جا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ کسی مومن کا تطیب قلب یہ خود عبادت ہے۔ تطیب عربی کا مصدر ہے خوش کرنا۔ تطیب کے معنی خوش کرنا۔ کسی مومن کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، چاہے بقصد عبادت نہ ہو۔ یعنی بسا اوقات آدمی کو اس کی نیت تو نہیں ہوتی کہ یہ میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن چونکہ دین میں اسلام میں پسندیدہ کام ہے، دل دکھانا بری بات ہے، دل خوش کرنا اچھی بات ہے، اس وجہ سے اس نے کسی کا دل خوش کیا تو اس کو چاہے قصد نہ ہو، نیت نہ ہو، پر ثواب ملے گا، عبادت کا اجر ملے گا۔ یہ جو بات حضرت نے فرمائی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی یعنی اس بات کی ایک حدیث سے مجھے بڑی تائید ملی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جہر سے تلاوت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز پہنچ رہی تھی اور ان کو اس کا علم نہ تھا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی خوش آوازی کی تعریف فرمائی کہ ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت عمدہ ہے، قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو، ایسے آپ نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بطور معجزہ کے بہت خوش الحانی دی گئی تھی، اس لیے حنجر داودی مثل مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوش الحانی دی تھی۔ اسرائیلی روایات میں تو بہت سی باتیں ملتی ہیں کہ پرندے بھی تھم جاتے تھے ان کی آواز سن کر، پانی رک جاتا تھا وغیرہ۔ اس کی کیا حقیقت ہے اللہ عالم، باقی یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش الحانی عطا فرمائی۔ آواز کا عمدہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، کیونکہ آوازیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن بعض آوازوں میں غضب کا اثر ہے، اسی کو مزمار کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خوش الحانی اللہ نے عطا فرمائی تھی اس کا ایک حصہ تمہیں ملا ہے، یعنی معجزہ نبی کا ایک حصہ تم کو ملا ہے آواز کے سلسلے میں۔ حضرت ابو موسیٰ نے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو لحبرتہ لک تحبیرا، میں اور بھی سنوار کے پڑھتا، کیونکہ آپ کو سنانا تو بہت بڑی عبادت ہے، کسی کو بھی قرآن سنانا بہرحال عبادت ہے، لیکن پیغمبر کو سنانا، اگر مجھے پتہ چلتا کہ آپ سن رہے ہیں اس سے عمدہ پڑھنے کی کوشش کرتا، اس سے بڑھیا پڑھتا آپ کو سنانے کے واسطے۔ اس حدیث سے میں نے یہ مسئلہ سمجھا، یعنی حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ سمجھا کہ اگر کوئی دین کا کام مخلوق کی رضا کے لیے کیا جائے تو ایسا کرنا ہر حال میں ریا نہیں ہے، ہر حال میں ایسا کرنا ریا نہیں ہوگا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس مخلوق کے ساتھ علاقے کی وجہ کیا ہے، دین یا دنیا، یعنی اس مخلوق کو دکھانے یا اس مخلوق کو خوش کرنے کی دل میں داعیہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا، تو بظاہر تو ریاکاری ہو گئی کہ غیر اللہ کو خوش کر رہا ہے، لیکن حضرت فرما رہے ہیں ہر حال میں ریا نہیں ہوتی، یہ دیکھیں گے کہ یہ دکھاوا کس نیت سے ہے۔ اگر یہ دنیا کی کسی غرض سے ہے تو ریا میں چلا جائے گا، اور اگر اس کا سبب بھی دین ہے تو پھر یہ ریا میں نہیں جائے گا۔ جیسے نبی کو خوش کرنا یہ فی نفس ہی دین ہے، ایک مستقل عبادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سن رہے تب تو میں اور بڑھیا سنا تھا،
اسی طریقے سے بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ صاحب اپنے اچھے کام چھپانا چاہیے، تو پھر شیخ کو کیوں بتائیں؟ بس اللہ ہی جانے اور ہم ہی جانیں، کیونکہ اپنے اچھے کام مخفی رکھنا چاہیے، ریاکاری نہیں کرنا چاہیے۔ تو شیخ کو اطلاع کرنا ریاکاری سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کو اطلاع کرنا کیا مقصد دنیا نہیں ہے، اس کو اطلاع کرنے کا مقصد دین ہے، کیونکہ وہ ہماری فکر میں ہے کہ ہم اچھے بنیں، ہم ترقی کریں۔ تو جب ہم کہیں گے کہ ہم اچھے بن گئے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ معاملات پابندی سے کر رہے ہیں، ہم تلاوت کا ناغانی کر رہے ہیں، ہم نماز اہتمام سے پڑھ، یہ ریاکاری تھوڑا ہی ہے، یہ اللہ کے نیک بندے کو خوش کرنا ہے جو مستقل عبادت ہے۔ ہاں اگر یہ بتانے کے پیچھے اپنی نیت ہی یہ ہو، نہ اللہ کو چاہتے ہیں، نہ دین کو چاہتے ہیں، نہ دین کی نسبت سے ایسا خیال آ رہا ہے، بلکہ محض اپنے کو بڑا بنانا اور اپنے کو بڑا دکھانا یہ مقصد ہے، تو یہاں نیت کی خرابی ہے، ورنہ نیت کی خرابی نہ ہو تو یہ کوئی ریاکاری نہیں ہے، یہ کوئی دکھاوا نہیں۔ اچھی بات حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ریا خود سے آ کے چپکتی نہیں ہے، یعنی خود سے آ کے ریا آپ کے اوپر مسلط نہیں ہوتی، ریا تو تمہاری نیتوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے، تم دکھانا چاہ رہے ہو غیر اللہ کو تو وہ الگ بات ہے۔ اگر تمہاری یہ نیت نہیں ہے بلکہ اللہ کی نسبت سے اللہ کے کسی بندے کو خوش کرنا مقصد ہے تو بہت اچھا۔ کوئی آدمی اپنے والد کو، اپنی والدہ کو جو اپنے دین کے لیے فکر مند ہوں، خوش کرنے کے لیے بتائیں کہ میں ماشاءاللہ ایسا کیا، میں آج تہجد میں اٹھ گیا تھا، تہجد پڑھا، آج مجھے اللہ نے گڑ گڑانے کی اور ابتحال کی توفیق دی۔ اگر والدین کو بتاتا ہے، اپنے بڑوں کو بتاتا ہے، تو اس کا مقصد ان سے کوئی دنیا حاصل کرنا تھوڑا ہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ خوش ہوں اور دعا دیں، یہ مقصد ہے۔ تو یہاں نہیں ریاکاری ہوتی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا دین ہی تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر میں آپ سن رہے ہوتے اس کا پتہ ہوتا تو لحبرتہ لک تحبیرا، آپ کے خاطر سے اور اچھا پڑتا۔ مجھے اس سے قبل اس معمول کے متعلق بڑا تردد تھا کہ لوگ قاریوں سے رکوع سنانے کی فرمائش کرتے ہیں اور وہ خوب سنوار کے خوش آوازی کے ساتھ پڑھتے ہیں تاکہ سامعین کا دل خوش ہو۔ اس وقت عموماً ثواب کی بھی نیت نہیں ہوتی۔ مجھے اس کے متعلق سخت تردد تھا کہ آیا یہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، اور کہیں یہ ریا تو نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ محض سامعین کی رضا کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، مگر اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر اس سے مقصود مال اور جاہ نہ ہو، اگر اس سے مقصود مال اور جاہ ہوں کہ خوش ہو کر سننے والا روپیہ دے دے گا یا معتقد ہو جائے گا، تب تو یہ ریا ہے اور ناجائز ہے۔ نہیں، جیسے عام طور سے آج کل گویے ہو گئے ہیں نعت خواں، بس فلمی گانے گانے والوں کی طرح طرح کے خوش الحانیاں بناتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں اور صرف لوگوں سے پیسہ وصول کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ مقصد ہی نہیں ہوتا ان لوگ، بلکہ قصداً مانگ کے بھی لیتے ہیں، یعنی اگر نہیں آ رہا ہو مجمع میں سے پیسہ تو دینا سکھاتے ہیں، اس کی ترغیب خود ہی دے لیتے ہیں، خود ہی توجہ دلاتے ہیں، اب پھر اس کے بعد کوئی لاتا ہے تو لے بھی لیتے ہیں۔ یہ سب جو ہے دنیا کے خاطر ہے، یہ ریاکاری ہے اور اس کا کوئی اجر اللہ کے پاس نہیں۔ ہاں اگر کسی شاعر نے مثال کے طور پر بہت اچھا کلام کہا ہے اور وہ دینی بھی ہے اور فن کا کمال بھی ہے، اب سامعین قدرداں بیٹھے ہیں، ان کو سنا رہا ہے، اور ذہن میں یہ آئے کہ بھئی یہ سمجھنے والے لوگ ہیں، یہ قدرداں لوگ ہیں، دیکھو میں اپنا فن دکھا رہا ہوں، اپنا یہ کر رہا ہوں، تو محض اتنے کی وجہ سے وہ ریاکار تھوڑے ہو جائے گا، اس کی وجہ سے ریاکار نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ نیت ہو کہ یہ سننے والا خوش ہوگا تو یہ ریا نہیں ہے، کیونکہ اس کا دل خوش کرنا بھی دین کی خدمت ہے، اور اس کے خوش کرنے سے مقصود خدا کا خوش کرنا ہے۔ غرض اس حدیث سے پوری تائید مل گئی اس معمول کی
اور اس روز سے پھر مجھے اس کے ناجائز ہونے کا شبہ نہیں ہوا۔ اسی کو کہتے ہیں وقافاً عند حدود اللہ، وقوف عند حدود اللہ۔ یہ ہمارے علماء کی شان ہے۔ کوئی بات جو نہیں سمجھ میں آئی اگر بعد میں سمجھ میں آ گئی تو اگر کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ سے ثابت ہے تو پھر ان کو اس میں کوئی خلجان باقی نہیں رہتا۔ وہ اپنی خیال کو اور اپنے رائے کو مرجوح کر دیتے ہیں اور راجح اللہ رسول کی بات کو کر دیتے ہیں، اس کو راجح کر دیتے ہیں، صحابہ کی باتوں کو راجح، بلکہ اپنے اسلاف کی بات سامنے آ جائے تو بھی اپنی رائے سے رجوع کر لیتے ہیں، ان کی رائے کو قبول کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ آئے تھے حضرت کے پاس ایک لمبا سفر کر کے، اور آنے کا مقصد حضرت سے دعا کی درخواست کرنا تھا کسی اپنی مشکل میں، اپنی کسی مصیبت کے سلسلے میں۔ ان لوگوں کو جو اس غرض سے سفر کر کے آئے تھے، ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ یہ کام تو ایک جوابی کارڈ سے بھی ہو سکتا تھا۔ جوابی کارڈ اس زمانے میں ہوتے تھے، 2 کارڈ ملے ہوئے رہتے تھے جڑے ہوئے، ایک پہ اپنا پتہ لکھ کر، ایک پر مکتوب الیہ کا پتہ لکھ کر اس پہ لکھ دیں، خط بھیج دیں، وہ اس کو پھاڑ کر دوسرے والے پر جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ یہ سب سے سستا کارڈ تھا، یعنی سستا کارڈ جب تک ہم لوگوں نے استعمال کیا 30 پیسے کا تھا، یعنی 15 پیسے کا ایک کارڈ، 15 پیسے کا ایک کارڈ، 15 پیسے کا اسٹامپ چھپا ہوا رہتا تھا اس میں، یعنی 30 پیسے میں کام ہو جاتا۔ یعنی ہمارے حضرت شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ مل کر حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے تھے، تو حضرت نے بھی وجہ پوچھی، نے کہا زیارت اور دعا کی درخواست، حضرت سے دعا کی درخواست کرنے کے لیے۔ تو حضرت نے بھی یہی فرمایا، حضرت تھانوی ہی کے تربیت یافتہ تھے نا، انہوں نے بھی یہی فرمایا، بھائی اس کام کے لیے اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا لمبا سفر کرنے کی، یہ تو 30 پیسے کے پوسٹ کارڈ میں کام ہو جاتا، خط لکھ دیتے، میں دعا کر دیتا، جواب لکھ دیتا۔ تو پھر ہم نے عرض کیا کہ حضرت اصلاً تو ہم ہمارے شیخ حضرت ہردوئی کے پاس آئے تھے، کچھ ان کی صحبت خدمت میں رہنے کے بعد واپس ہوتے ہوئے یہ سوچا کہ آپ کی بھی زیارت ہو جائے، آپ سے بھی ملاقات ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، پیسہ اصل مقصود کے لیے خرچ ہوا ہے، یہ ضمنی چیز ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر حضرت سے عرض کیا گیا کہ کچھ نصیحت فرما دیجیے، تو حضرت نے فرمایا وہ تو کروں گا کیونکہ میرا حق ہو گیا ہے، وہ تو کروں گا نصیحت، اور نصیحت فرمائی۔ ایسے بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز پہ نظر رکھتے ہیں، ہر پہلو سے، صرف اپنی جو ہے لوگ آتے رہیں اور بھیڑ لگی رہے اور واہ واہ ہوتی رہے، یہ ان کے کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اصلاح کی غرض سے تو دوسرے ملکوں سے بھی لوگوں کو منع نہیں کیا۔ آخر زمانے میں حضرت کی خانقاہ میں جلال آباد میں کئی ملکوں کے لوگ اصلاح کے لیے پڑے رہتے تھے، حضرت کئی ملکوں کے ہر وقت موجود رہتے تھے، ان کو بھی نہیں منع کر، اتنے ملک سے، دوسرے ملک سے سفر کر کے آئے، منع نہیں کیا ان کو، لیکن ملک ہی میں سے سفر کر کے آئے تو غرض پہلے معلوم کی، غرض کیا ہے، اس غرض کے لیے تو ہو سکتا ہے یہ خرچہ، اس غرض کے لیے کیا ضرورت ہے، یہ ہے احکام کی پابندی کرنا۔ یہ ملفوظ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دین خواہشات پہ چلنے کا نام نہیں ہے، دین احکام پہ چلنے کا نام ہے۔ یعنی جس وقت جو حکم اللہ کا ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، اسی کو اہمیت دی جائے گی، جی کچھ بھی چاہ رہا ہوگا، اور چاہے وہ جی کتنے اچھے کام کو چاہ رہا ہوگا، لیکن ابھی حکم کچھ دوسرا ہے تو اس اچھے کام کو بھی چھوڑنا پڑے گا حکم کے خاطر سے۔ تو اصل چیز حکم ہے۔ آج کل اولاً تو ہم لوگ دین کا ذوق بھی نہیں رکھتے،
اور جو تھوڑا بہت رکھتے ہیں تو وہ اپنی خواہش کے ماتحت رکھتے ہیں، احکام کے ماتحت نہیں رکھتے، خواہش کے ماتحت رکھتے ہیں بس۔ تو ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ بھائی آپ لوگ اتنا لمبا سفر کر کے صرف دعا کے لیے درخواست کرنے کے لیے آئے ہو، یہ تو ایک جوابی کارڈ بھیج دیتے تو دعا کی درخواست اس سے ہو جا سکتی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ آج کل اپنے معتقد فیہ کو مستجاب الدعوات سمجھنے میں بہت غلو ہو گیا ہے۔ معتقد فیہ یعنی جس میں ہمارا اعتقاد ہے، اپنے ممدوح بزرگ جن سے ہم کو عقیدت ہے، جن کا ہمارے دل میں احترام ہے، ایسے لوگوں کو مستجاب الدعوات سمجھنے میں غلو ہو گیا ہے، یعنی اس عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک صاحب عمرے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی، حضرت نے خوشی کا اظہار کیا، سہولت اور قبولیت کی دعا دیتے تھے تو سہولت اور قبولیت کی دعا دی۔ اس کے بعد یہ جملہ بھی لکھا کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ لکھا۔ کیوں؟ یہ سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ صاحب کو وہ سب تو معلوم نہیں تھا کہ حضرت نے کیوں لکھا، ایک سنت پر عمل کیا تاکہ سنت پر عمل کا ثواب بھی ہو جائے اور وہاں دعا بھی ہو جائے۔ لیکن بعد میں کسی مسئلے میں ایک بیٹھک میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی تھے اس کے اندر، حالانکہ وہ بڑی عمر کے آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، بڑی عمر کے آدمی تھے۔ تو وہ کوئی رائے دے رہے تھے اور مجلس میں اس رائے کو رد کر دیا گیا اور اسے پسند نہیں کیا گیا، اور لوگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو موصوف کیا کہتے ہیں، آپ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ہردوئی میرے سے دعا کی کراتے ہیں، حضرت ہردوئی میرے سے دعا کراتے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میرے ایسے؟ تو بھائی ایسے دھوکے بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کو۔ بھائی ان کا دعا کرانا تو سنت تھا، حضور نے حضرت عمر سے کہا تھا لا تنسنا بے دعائک یا اخی، تو اسی سنت پہ ہر بڑا عمل کرتا ہے، ہر عالم عمل کرتا ہے اس سنت کے اوپر۔ ویسے دعا تو چھوٹے سے بھی کرا سکتے ہیں، بڑے سے بھی کرانا، سب سے کرنا چاہیے، اس میں حرج کیا ہے؟ پتہ نہیں کس کی مقبول ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے دعا کے لیے کہے تو آپ کا کوئی مرتبہ متعین ہوا ہے کیا کہ فلاں مرتبے کے ہیں کہ آپ فلاں اتنا بڑا آدمی ہم سے دعا کے لیے بولا ہے تو ہم اس سے بھی بڑے ہو گئے؟ تو اس طرح بہت سے لوگ نفسانیت کے شکار ہو جاتے ہیں، دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا ہے سبق یوں لینا چاہیے کہ دیکھو کیسی بے نفس شخصیت ہے، کیسے اللہ والے ہیں، اپنے چھوٹوں سے بھی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ سبق لینا چاہیے تھا، یہ لینے کے بجائے اپنا ایک رتبہ متعین کر لیا اس سے۔ فرمایا کہ شرائع میں صوفیوں کے قول سے استدلال تھوڑا ہی کر سکتے ہیں، وہ حضرات تو بس محبت میں مسلم ہیں، باقی قرآن و حدیث کی شرح صوفیہ کے اقوال سے کرنا پھاٹک ہے گمراہی کا، یعنی دروازہ ہے، گمراہی کا دروازہ۔ شرائع مطلب مسئلے مسائل میں دین کے احکام میں صوفیہ کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے، علماء کی بات کا اعتبار ہے، کیونکہ وہی شریعت کے جاننے والے ہیں، شریعت کے ماہر ہیں، تو وہی صحیح بتاتا۔ اور صوفیہ تو مغلوب الحال ہیں، اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک خاص کیفیت ان پر طاری ہے۔ وہ حضرات تو بس محبت میں مسلم ہیں، باقی قرآن و حدیث کی شرح صوفیہ کے اقوال سے کرنا گمراہی کا پھاٹک ہے۔ میں نے جب کبھی واعظوں میں تصوف کے مضامین کو بیان کیا ہے تو علم کے تحت میں کبھی نہیں بیان کیا، بلکہ صاف کہہ دیا کہ یہ محض لطیفہ ہے اور نکتہ ہے۔ لطیفہ مطلب ہم لوگ جس کو لطیفہ بولتے وہ نہیں، علم میں لطیفہ کہتے ہیں باریک بانی کو، باریک بینی کو، نکتہ سنجی کو،
اس کو لطیفہ کہتے ہیں۔ تو صاف کہہ دیا کہ محض ایک لطیفہ اور نکتہ ہے، حجت نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور محبت تو صوفیہ سے مجھے اتنی ہے کہ کسی سے بھی نہیں ہے، مگر اس کے یہ معنی تھوڑا ہی ہیں کہ قرآن و حدیث کے جو خاص مدلولات انہوں نے غلبہ محبت میں بیان کیے ہیں ان کو بھی میں حجت قرار دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں تو علماء محققین ہی کے اقوال حجت ہوں گے۔ تو دیکھو یہی اعتدال ہے ہمارے اکابر کا، جس کی وجہ سے ہم ان اکابر پر بہت اعتماد کرتے ہیں، ان کی تحقیقات پر اسی وجہ سے اعتماد کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، یعنی وضع الشیء فی محلہ، یہ اعتدال اور عدل ہے، اور وضع الشیء فی غیر محلہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، عدوان ہے۔ اور یہ حضرات ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھ رہے ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پر۔ اب دیکھو فرما رہے ہیں کہ صوفیہ سے جتنی محبت ہے مجھے کسی سے بھی نہیں، سب سے زیادہ انہی سے محبت ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں تاثیر ہے، ان کی زیارت میں نور ہے، اور ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہمارے اعمال و اخلاق میں سدھار آتا ہے، دنیا کی محبت کمزور پڑتی ہے، اللہ کی محبت میں طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے، یہ سب فائدے ہیں۔ لیکن احکام و مسائل کا وہ اتھارٹی نہیں ہے، احکام و مسائل میں وہ نہیں، احکام و مسائل میں علماء کرام۔ ایک مرتبہ کسی مسئلے کے سلسلے میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے ایک خط لکھا حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت محی السنہ رحمہ اللہ خود عالم بھی تھے، لیکن بہت بڑے صوفی بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے۔ ایک مسئلے کے سنت ہونے کے سلسلے میں حضرت بہت زیادہ توجہ دلاتے تھے، تاکید کرتے تھے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب نے اس مسئلے کے سنت ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں ان کے علاقے کے علماء کی جو تحقیق تھی، وہ تحقیق جو ہے وہ حضرت کے پاس بھیجی اور کہا کہ یہاں علماء اس طرح کہتے ہیں، تو اب ان کا رد کیا جائے گا نہ کیا جائے گا؟ ہم تو بھائی اپنے شیخ کی بات کہیں گے اور اسے پھیلائیں گے، لیکن مقامی علماء اس کے برخلاف کہہ رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ یہ مشورہ چاہتے تھے حضرت۔ تو حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ نے بس ایک مختصر سا جواب دیا کہ احکام و مسائل میں اپنے علاقے کے علماء کے قول پر عمل کر لیا کیجیے، بس کوئی ضد نہیں، کوئی اصرار نہیں۔ چلو بھائی بلاؤ مفتیوں کو، مدرسے میں کئی مفتی ہیں، محدث ہیں، پڑھائیں، آؤ بیٹھو، میری بات کو ثابت کرو، نکالو، اور اس کو بتاؤ کہ کس طرح میں جو بول رہا ہوں دلائل ہیں کہ نہیں ہیں۔ کچھ نہیں، بس ہزاروں لاکھوں بندوں کے مربی ہیں، رہنما ہیں، اور خود بھی عالم دین ہیں، لیکن بھائی معاملات جو اللہ کو چاہتا ہے وہ اپنے سر پہ مشکلات نہیں بڑھا لیتا۔ اس لیے انہوں نے حضرت کو جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کہ آپ احکام و مسائل میں علاقے کے علماء کی تحقیق پر عمل کریے، بس باقی اپنی اصلاح و تربیت میں مجھ سے رجوع رہیے۔ احکام و مسائل پوچھنے والا بھی عالم ہے، بتانے والا بھی عالم ہے، اور ایسے ہم جیسے لوگوں کی طرح کے عالم نہیں تھے یہ حضرات، بہت محقق عالم تھے۔ بالخصوص حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم بہت عمیق اور بہت گہرا اور بہت وسیع علم تھا، صرف، نحو، ادب، بلاغت، ہر چیز میں کمال ان کو حاصل تھا۔ بلکہ آپ مواعظ پڑھیں گے تو مواعظ میں آپ کو سب ملے گا۔ ایک دفعہ علماء سب بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے ایک واعظ شروع کیا، وہ واعظ پورا جو ہے نحو کے قواعد پہ کر دیا پورا، اور اس کے بعد اخیر میں ہنس کے فرمایا کہ چلو بھائی مولویو، نحو کا سبق ہو گیا آج۔ تو ایسا اللہ نے ان کو علم دیا تھا۔ روح المعانی کی اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، شرح مشکات کی،
عبارتوں کی عبارتیں آتی تھیں حضرت کو زبان میں، ویسے ہی پڑھ دیتے تھے پوری نہیں۔ لیکن دیکھو دین کے معاملے میں اپنا کچھ نہیں ہے، وہ پوچھ بھی رہے ہیں شیخ سے، اور شیخ بھی بالکل بے نفس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی اصرار نہیں، کوئی زبردستی نہیں، میرا علم ایسا ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، آپ کے علاقے میں علماء یہ کہہ رہے ہیں تو علماء کی مانو، علماء کی بات پہ چلو۔ یہ تو یہ جو بے نفسی ہے اسی کا نام خود کو مٹانا ہے۔ اللہ کے دین کے سامنے کیا ہیں بھائی ہم؟ اللہ کے دین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اللہ کا دین ہے وہی آرڈر ہے، وہی قانون ہے، وہی ترجیح کے قابل ہے۔ اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سب سے بڑی بات اور سب سے سچی بات اللہ کی یہ ہے۔ تو وہ معلوم اس طرح ہوا کہ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک خط و کتابت ہو سکتی تھی ہندوستان پاکستان کے درمیان میں، تو ایک دفعہ اپنا خط اور وہ مسئلہ فتویٰ اور حضرت ہردوئی رحمہ اللہ کا جواب، یہ سب چیزیں ایک خط میں ڈال کر میرے پاس بھیجا تھا۔ تو منشا سمجھ میں آ گیا کہ بھئی حضرت حکیم صاحب کا بھی منشا یہ ہے کہ بھائی اس طرح رہنا چاہیے، تعلق بڑوں سے ایسا رہنا چاہیے، اور بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بتانا چاہ رہے تھے۔ اس لیے کہ میں پہلے سوچا کہ بھئی یہ سب حضرت میرے پاس کیوں بھیجیں، لیکن غور کرنے سے سمجھ میں آیا کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹوں کا بڑوں سے تعلق ایسا ہونا چاہیے، اور بڑے کتنے بڑے ہو جائیں ان کی بے نفسی اور دین کی قدر و عظمت ان کے دلوں میں ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے بس۔ بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عقد ثانی کیا تھا، اور وہ اتفاق سے مسجد پہنچے تو جماعت شروع ہو چکی تھی۔ نہیں تو کسی عام آدمی نے، عام مرید نے، کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت اللہ کی عبادت کرو گے یا شادی کی عشرت کرو گے؟ کیسے چھوٹ گئی آپ کی تکبیر اولا؟ تو حضرت نے بھرے مجمع میں فرمایا کہ ہاں بھائی آج غفلت ہوئی ہے، آئندہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بے نفس لوگ ہیں۔ کون پوچھ رہا ہے، کہاں پوچھ رہا ہے؟ اس کو ذلت ہی نہیں سمجھا۔ دین بتانا ذلت ہے؟ دین بتایا جائے تو یہ تو بڑی عزت کی بات ہے کہ دین بتایا گیا، ہم اس کو ذلت نہیں سمجھا، یہ نہیں۔ ایک صاحب نے کوئی عمل پوچھا، یعنی علاج کے سلسلے میں کوئی عمل پوچھا، تو حسب معمول تحریر فرما دیا کہ میں عامل نہیں ہوں، ایک عامل صاحب کا پتہ لکھ دیتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ کچھ خرچ بھی کراتے ہیں یا نہیں، یہ لکھ دیا حضرت۔ اس کے بعد حاضرین سے فرمایا کہ میں نے یہ فقرہ احتیاطاً بڑھا دیا ہے، کیونکہ ایک بی بی راوی ہیں، یعنی ایک خاتون کا بیان ہے کہ کسی رئیس کے لیے ان عامل صاحب نے تعویذ لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا کہ اس کے 101 روپیہ ہوئے۔ وہ 100 سال پہلے 101 روپیہ، 20-25 سال پہلے کی بات ہوگی۔ ایک بیچارے نوجوان کسی مسئلے میں بہت پریشان تھے، تو کسی عامل کو گھٹ گئے، تو اس عامل نے کہا کہ صرف 15 دن میں آپ صحیح ہو جائیں گے، لیکن 5,05,505 روپیہ ہوں گے، 15 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو پوچھنے آئے تھے بیچارے کہ دے دوں کیا؟ دے سکتے تھے وہ، دے دوں کیا؟ میں نے کہا بھائی کوئی صدقہ جاریہ کر دو اس سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، اور کسی سستے عامل سے علاج کرا لو، وہ بھی وہی کرے گا، وہ بھی وہی کرے گا، اس کے پاس کوئی سرخاب کے پر ہیں کیا؟ ایک سلسلے میں فرمایا کہ نقل کرتے بھی صدمہ ہوتا ہے، یعنی یہ بات بیان کرتے ہوئے بھی دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ نقل کرتے ہوئے بھی صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ ایسے تو بے نظیر بزرگ، اب پھر بھی ان کی تنخواہ کیا تھی؟
صرف 40 روپے ماہوار، جو آج ایک نو آموز طالب علم بھی مشکل سے قبول کرتا ہے، اور اگر تنخواہ کی کمی بھی منظور کرتا ہے تو اس طرح سے کہ اثر و شان میں کمی نہ ہو۔ چنانچہ ایک مدرسے میں قلت آمدنی کی وجہ سے مدرسین سے کہا گیا کہ اپنی تنخواہوں میں تخفیف منظور کر لیں، یعنی جو تنخواہیں مقرر ہیں اس میں کم کرنا پڑ رہا ہے، قبول کر لو۔ یہ بات آئی۔ صدر مدرس صاحب نے کہا کہ اس طرح تو تخفیف نہیں کروں گا، میں تنخواہ تو پوری لوں گا، لیکن جتنی تخفیف ضروری سمجھی جائے اتنی رقم اپنی طرف سے مدرسے میں داخل کر دیا کروں گا۔ یہ بھی ایک انداز ہوا نا کہ تنخواہ تو ہم کو پوری دے دیجئے، اگر آپ 80% دینا چاہ رہے ہیں اور 20% کم کر دینا چاہ رہے ہیں تو پوری 100% دے دیجئے، میں 20% مدرسے میں چندہ جمع کر دوں گا، تاکہ نام تو رہے کہ تنخواہ اتنی ہے۔ تو یہاں تک باتیں نظر میں آنے لگیں کہ چاہے تنخواہ کم ہو جائے لیکن شان ویسی ہی رہے۔ اب تو اتنی تنخواہ کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا، یعنی جو حضرت مولانا یعقوب صاحب کو دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، جس زمانے میں حضرت تھانوی پڑھتے تھے وہی وہاں کے بڑے اعلیٰ درجے کے لوگوں میں سے تھے، حضرت کے بہت چہیتے استاد ہیں حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب تو اتنی تنخواہ کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا، اور وہاں اس کی بھی بڑی قدر تھی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ وہ حضرات اپنے کو صاحب کمال ہی نہیں سمجھتے تھے، اس واسطے صاحب مال ہونا نہیں چاہتے تھے۔ غرض چونکہ مولانا کا کنبہ بہت بڑا تھا، اس لیے خرچ میں بہت تنگی ہوتی تھی، اور چونکہ وہاں صفائی اور سادگی بہت زیادہ تھی، گھر والوں کی یہ شکایت بھی سب کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ کنبہ والے زیادہ طلبی کرتے ہیں، میری 40 روپے تو تنخواہ ہے، اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ 40 روپے مجھے دے دو، تو میں 40 کی صرف ایک رقم کو 40 کی کتنی ساری رقمیں کیسے بنا سکتا ہوں؟ پھر بطور تحدیث بن نعمت کے فرمایا کہ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے تو اس طرح بسر کیا ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نوابی کیا بادشاہی دے رکھی ہے، اور تنگی خدا کے فضل سے کہیں ارد گرد بھی نہیں، حالانکہ نہ کوئی لیاقت ہے نہ کمال۔ یعنی اپنے بارے میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کا حال بیان کر کے فرما رہے ہیں کہ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے تو اس طرح بسر کیا ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نوابی کیا بادشاہی دے رکھی ہے، اور تنگی خدا کے فضل سے کہیں ارد گرد بھی نہیں، حالانکہ نہ کوئی لیاقت ہے نہ کمال۔ اور جیسا کہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنی وصیت میں تحریر فرمایا تھا کہ الحمدللہ بندہ کسی کا مقروض نہیں ہوتا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھ کو بھی یہ دولت عطا فرما رکھی ہے۔ یعنی حضرت حکیم الامت فرما رہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھ کو بھی یہ دولت عطا فرما رکھی ہے، الحمدللہ میں بھی کسی کا مقروض نہیں ہوتا۔ یہ بھی فرمایا کہ جب میں دیوبند پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے والد صاحب کو وہ مجھے فراغت کا خرچ بھیجتے تھے، گو تکلف و تنعم تو نہیں تھا لیکن آرام اور فراخی کے ساتھ رہتا تھا۔ چنانچہ کھانا پکانے کے لیے ایک مدت تک باورچی بھی تھا۔ ایک بار مولانا نے مجھ سے پوچھا، یعنی مولانا یعقوب صاحب نے پوچھا کہ کچھ خرچ میں گنجائش بھی ہے؟ یہ ایسے آہستہ لہجے میں فرمایا کہ میں بجائے خرچ کے خط سمجھا، اور سمجھا کہ والد صاحب کو جو میں خطوط لکھا کرتا ہوں اس میں بھی گنجائش ہے۔ میں نے اسی بنا پر عرض کیا کہ جی حضرت بہت گنجائش ہے۔ اس پر فرمایا کہ 10 روپے دے دو۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ خرچ کی گنجائش کو دریافت فرما رہے تھے، خط نہیں کہا تھا، خرچ کہا تھا، مگر آہستہ سے پوچھا، اس لیے میں نے فوراً 10 روپے حاضر کر دیے، جو مولانا نے تنخواہ ملتے ہی واپس کر دیے۔ پھر تو اکثر مہینوں میں ایسا ہی ہوا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اپنے خاص حضرات اکابر کے متعلق فرمایا کہ جو بات ان حضرات میں میں نے دیکھی کسی میں نہ دیکھی۔ یہ میں نہیں کہتا کہ وہ حضرات علم میں سب سے بڑے ہوئے تھے،
یا ان کے عمل میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن جو سب سے بڑی بات ان حضرات میں تھی وہ یہ تھی کہ جو کام بھی کرتے بس محض اللہ کے واسطے کرتے تھے۔ ان کے ہر کام میں للہیت ہوتی تھی، اور یہی تو اصل چیز ہے۔ ورنہ اگر علم میں بلعم باعور ہو اور عمل میں ابلیس ہو تو علم و عمل ہیچ ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو ایک بہت بڑا زاہد عابد تھا بلعم باعور، بہت عبادت گزار تھا نا، بہت بڑا عالم تھا، اور ابلیس جو ہے اس نے ہزارہ برس تک بندگی کی، عبادت کی تھی۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ علم میں بلعم ہو جائے اور عمل میں ابلیس ہو جائے تو بھی ہیچ ہے، یعنی بے فیض ہے، کیا فائدہ ہے اگر للہیت نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا مقصود نہ ہو۔ اور اپنے بزرگوں کی اس صفت للہیت پر نظر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی۔ بس یہ ہے چیز، اور سب چیزوں کی کمی تو معاف بھی ہو سکتی ہے، لیکن للہیت کی کمی معاف نہیں ہوتی، اس سے درگزر نہیں کیا جاتا۔ یعنی کمال میں اس کا شرط ہونا نظر انداز نہیں ہوتا۔ اگر کسی میں یہ چیز کم ہے تو یوں کہیے کہ اس میں بہت کمی ہے، وہاں تو نہ تقریر کو کوئی پوچھتا ہے، نہ تحریر کو کوئی پوچھتا ہے، نہ اور ادا کو کوئی پوچھتا ہے۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ اس میں للہیت ہے یا نہیں۔ اسی کا جب غلبہ ہوتا ہے تو اس کا نام فنا ہے۔ صوفیوں نے تو اس کا نام فنا رکھا، اور اہل ظاہر کی اصطلاح میں اس کو للہیت اور اخلاص کہتے ہیں۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم میں کیا چیز زیادہ تھی؟ یہی للہیت اور خلوص، ورنہ کیا وہ سارے حضرات اصطلاحی عالم تھے؟ یا ان حضرات سے عمل میں کوئی کوتاہی کبھی ہوتی ہی نہ تھی؟ ان سے بھی کوتاہی ہوتی تھی، اور وہ کوئی بہت بڑے جیسے آج کل عالم کہا ویسے علماء بھی نہیں تھے، لیکن جو چیز ان کو ممتاز بناتی ہے وہ ان کا اخلاص ہے، ان کی للہیت ہے۔ اسی للہیت اور اخلاص کی وجہ سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر نصف مد میرا صحابی اللہ کی راہ میں دے تو وہ غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ یہ چیز جو صحابہ کو میسر ہوئی وہ اسی وجہ سے ہوئی۔ اصل کمال صحابہ کا للہیت، اخلاص، خدا طلبی تھی۔ بس اپنی ہر حرکت و سکون سے اللہ کو چاہتے تھے کہ خوش کر دیں، اللہ خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں، اللہ کو پالیں ہم، بس یہ تھا۔ فرمایا کیا کہوں، جب قوت تھی تو 4 ہزار مجمع سے میں نے مصافحہ کر لیا، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ ممکن ہے اس مجمع میں کوئی مقبول بندہ ہو اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے شاید میری نجات ہو جائے۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ جس کا یہ اعتقاد ہو، کیا وہ لوگوں سے مصافحہ کرنے سے گھبرائے گا؟ مگر یہ جب ہے کہ جب تحمل ہو، پہلے تحمل تھا، اب مجھے تحمل نہیں ہے۔ میں نے تو بہت بڑے بڑے مجمع سے مصافحہ کیا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ کتنا ہی بڑا مجمع ہوا میری آواز اتنی ہی دور پہنچ گئی۔ اب بحالت ضعف بلا ضرورت مصافحہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ فرمایا جب میں کانپور کے مدرسہ جامع العلوم میں پڑھاتا تھا تو اس زمانے میں ایک متمول رئیس کانپور آئے، یعنی بہت بڑے دولت مند آدمی مسلمان، وہ کانپور آئے۔ وہاں کے جتنے مدرسے تھے ان سب کے محتمم اور مدرسین اپنے اپنے طلباء کو لے کر چندے کی غرض سے ان رئیس کے استقبال کے لیے اسٹیشن پہنچے کہ اتنا بڑا مدرسہ، اتنے طلباء پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ وہ فیاض آدمی تھے، دیتے تھے، اس وجہ سے سب محتمم اپنے اپنے بچوں کو لے کے اسٹیشن پہنچ گئے۔ مجھ سے بھی کہا گیا کہ جامع العلوم کے طلباء اساتذہ کو بھیجا جائے، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو اپنے مدرسے سے طلباء ایک چڑیا کے بچے کو بھی نہیں جانے دوں گا۔ میرے نزدیک مال سے زیادہ علم کی عزت اہم ہے، اور اس صورت میں عزت تو یقیناً برباد ہوگی، اور مال کا ملنا محض محتمل ہے، ملے نہ ملے، لیکن عزت تو گئی۔ ممکن ہے کہ مل جائے اور ممکن ہے کہ نہ ملے۔
اور دوسری صورت میں عزت تو یقیناً محفوظ ہے، چاہے مال ملے چاہے نہ ملے۔ غرض میں نے تو اپنے مدرسے میں سے کسی کو جانے نہیں دیا، دوسرے مدرسے والے گئے اور اپنی اپنی ضرورتیں ظاہر کیں، لیکن انہوں نے سب کی درخواستیں سن کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں ایک مدرسہ جامع العلوم بھی ہے اور اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اس کے لیے میں 200 روپے سالانہ مقرر کرتا ہوں، لیجئے۔ اور سب کو تو جواب دے دیا اور ہمارے مدرسے کے لیے 200 سالانہ مقرر کر دیے۔ پھر یہ 200 روپے برابر آتے رہے۔ جب ان رئیس کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کے ورثہ کو اس چندے کے قائم رکھنے کے لیے نہیں لکھا کہ بھائی تمہارے ابا دیا کرتے تھے آپ لوگ جاری رکھو، یہ نہیں لکھا میں نے۔ اہل مدرسہ نے کہا بھی کہ لکھ دینا چاہیے، لیکن میں نے کہا کہ یہ بے عزتی کی بات ہے، چنانچہ نہ یہاں سے لکھا گیا نہ وہاں سے پھر کچھ آیا، یعنی ادھر سے بھی بند ہو گیا ادھر سے بھی یاد دہانی نہیں کرائی گئی۔ لیکن دیکھیے کہ حضرت نے علم کی عزت باقی رکھی، تو 200 روپے معمولی بات نہیں ہے کہ سالانہ اس زمانے میں 200 روپے مقرر کر دیے گئے ہوں، یعنی 500 روپے تو نظام دکن دارالعلوم دیوبند کو دیتے تھے، تو وہ کتنی بڑی بات تھی، 200 روپے بہت بڑی بات۔ اصل میں بات یہ ہے کہ استغنا میں کامیابی تو بہت ہے لیکن صبر کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اب وہ مدرسے والوں کو بھی ڈر یہ تھا کہ کہیں اگر حضرت کی بات نہ مانے تو یہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے استغنا سے ان سب لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں گے اگر ہم بھیجیں گے تو، لہذا ان سے ہی کہتے رہے کہ حضرت آپ کریے ایسا، نہیں کریں گے، سب خاموش بیٹھ گئے۔ پھر ان لوگوں کو بھی یقین ہوا، پتہ چلا کہ دیکھو اللہ پر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ بڑوں کی مثالوں کے ساتھ چھوٹوں کو اپنی مثال تو نہیں بیان کرنا چاہیے، لیکن حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور ان کی شان اور ان کے مزاج کے حوالے سے عام لوگوں کی نصیحت کے لیے بتاتا ہوں کہ 2 سال ایسا وقت آیا کہ مسقط کی جامع مسجد میں، قدیم جامع مسجد میں درس قرآن کا موقع ملا۔ وہاں حنفی لوگ رات میں تراویح پڑھتے تھے 20 رکعت اطمینان سے حافظ کے پیچھے، اور پورا قرآن سنتے تھے۔ ان لوگوں کی خواہش تھی تو تراویح کے بعد درس قرآن ہوتا تھا، تفسیر بیان کرنے کا معمول تھا، پورا مہینہ وہیں پر رہ کر۔ تو ہمارے جو میزبان تھے وہ بھی کہتے رہے کہ مدرسے کے لیے کچھ بولتے رہیے، مسجد میں اعلان کرتے رہیں۔ اور ایک بڑے ڈاکٹر صاحب تھے وہاں پر، جو سلطان قابوس بن سعید وہاں کے بادشاہ کے معالج تھے، تو وہ بھی کہتے رہے کہ میں مسجدوں کا سب کا پرمیشن دلا دیتا ہوں، تو یہاں مسجدوں میں اعلان ہو جائے اور دروازوں پہ وصولی ہو جائے۔ تو چونکہ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے اوپر ایک خوف ڈر بھی رہتا تھا، اور ان کے مزاج کے خلاف کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی، تو میں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے بڑوں کا طریقہ نہیں ہے، ہم اس لیے آئے بھی نہیں ہیں اور نہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ البتہ آپ لوگ اپنے طور پر جو مدرسے کو جانتے ہیں خود کچھ جمع کر لیجئے تو کر لیجئے، باقی ہم کریں گے نہیں، اعلان بھی نہیں کریں گے۔ جب درس ہوگا تو اعلان نہیں ہوگا، صرف دین کی بات بتائیں گے، چندہ وندہ نہیں طلب کریں گے لوگوں سے۔ تو تھوڑا ہمارے داعی کو ناگوار بھی ہوا، لیکن ہم نے کہا بھائی نہیں ہوگا، بس یہ طے ہے بات۔ تو نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں کیا، کیا چندہ۔ آخری دن کچھ کشمیری مزدور تھے، نماز پڑھنے آتے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ مولانا کا مدرسہ بھی ہے، بچے پڑھتے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے دن بتانا چاہیے تھا، ہم تو اتنا پیسہ رمضان میں خیرات کر دی، اتنا پیسہ لوگوں کو دے دیے، وہ سب ہم یہاں جمع کر دیتے تھے، آپ بتائے نہیں ہم لوگوں کو۔ ہم نے کہا بھائی اسی لیے نہیں بتایا کہ آپ کا پیسہ جہاں لگنا چاہیے وہیں لگ جائے، آپ کے بیوی بچے زیادہ حقدار ہیں، کہاں سے آ کے کہاں مزدوری کر رہے ہو، محنت کر رہے ہو بال بچوں کے خاطر،
ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو دو، یہ آپ کے لیے زیادہ ثواب کی بات ہے، تو وہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا البتہ ہمارے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ لوگ جو کسب حلال کر رہے ہو، محنت مزدوری کر کے پیسے کما رہے ہو، تو 1 ریال، کل آخری دن ہے، سب مزدوروں سے 1 ریال لیں گے ہم، آپ 2 لائیں گے تو نہیں لیں گے، 1 ہی لیں گے، صرف برکت کے لیے لینا چاہتے ہیں آپ لوگ، کسب حلال آپ کا بس۔ تو وہ بیچارے 27-28 آدمی تھے، 1 ریال دیے، وہی لے کے واپس آئے۔ یعنی آنے کے بعد جب دفتر میں بیٹھے تو نائب صاحب نے لا کے 3 لاکھ روپے حوالے کی۔ تو 3 لاکھ روپے اس زمانے میں وصول ہونا بہت مشکل کام تھا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، پورے رمضان کی وصولی 40-50 بہت ہو گئی۔ 3 لاکھ روپے لا کے رکھے، کہا کہاں سے؟ تو کہا ایک شیخ آئے تھے، انہوں نے پوچھا مولانا کہاں ہیں؟ تو مولانا وہاں گئے۔ تو مولانا نے مجھے نہیں بتایا کہ مدرسے کو ضرورت ہے، وہ سمجھے ہم اسی لیے گئے ہیں، تو اس نے لا کے دوسرے ہی دن مدرسے میں دے دیا 3 لاکھ۔ تو وہاں تو نہیں ملا، یہاں آئے تو موجود تھا پہلے سے رکھا ہوا پیسہ۔ شاید اس وقت وصول کرتے تو بھی 1 لاکھ سے زیادہ وصول نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے بزرگوں کے طرز اور طریق کی برکت ہے، بھائی وہ اخلاص اور للہیت اور وہ مقام مرتبہ تو انہی لوگوں کو حاصل، لیکن ان لوگوں کی نقل کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے اور کام چلاتا ہے اللہ رب العزت، اور چل ہی رہا ہے اللہ رب العزت کے کرم سے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، 1 ربائی ہے خواجہ صاحب کی، 2 مصرے فارسی کے، 2 اردو کے ہیں، ایسی ربائی ہے ان کی، 2 مصرے فارسی کے ہیں، 2 اردو کے ہیں۔ نقل ارشادات مرشد می کنم، یہ فارسی ہے، نقل ارشادات مرشد می کنم، گرچہ آنچے مردم می کنت بوزی نہ ہم۔ جو آدمی کرتا ہے بندر بھی کر لیتا ہے، آپ جیسا کرو گے ویسے نقل مارے گا، تو نقل کر کے میں کوئی حضرت نہیں بن گیا، اس لیے اس کو بتا رہے ہیں۔ نقل ارشادات مرشد می کنم، آنچے مردم می کنت بوزی نہ ہم، میں اپنے مرشد کے ارشادات کی نقل کرتا ہوں، اور یہ کوئی کمال نہیں، جو آدمی کرتا ہے بندر بھی کر لیتا ہے، اس لیے میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، بس نقل کر رہا ہوں۔ لیکن کیوں کر رہا ہوں؟ اصل کی برکت سے ہے کیا عجب، نقل میں بھی ہو وہی فیض عتم۔ تو یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی اہل اللہ کی ذرا سا نقل کرو تو بھی ثمرہ وہی سامنے آتا ہے، فائدہ وہی سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے بزرگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں ان سے سیکھنا چاہیے وہ چیزیں سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔